میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا، کیسے کہیں گے وہ اگلا کیا کہے گا جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا، کیسے فیصلہ کرے گا، کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے؟ اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ اب سنیں ذرا، تقریباً 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے، اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہے۔ یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، ہمارے جو ریزروز ہیں، جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ اوپر جانے شروع ہو گئے۔ جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے، ڈیفالٹ کی طرف تھے، سعودی عربیہ اور UAE اور چائنا ہمیں پیسے نہ دیتے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے، اور ہمارا روپیہ پتہ نہیں 250-300 روپے کا ڈالر ہونا تھا، اور آج تباہی مچی ہونی تھی۔ آج ہمارے جو ریزروز ہیں، مجھے فخر ہے کہ وہ 15.6 پہ پہنچ گئے، بڑھ رہے ہیں ریزروز۔ اور دوسری چیز، جو روپیہ ہمارا گر رہا تھا، روپیہ ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج تھی، آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے، اور اوپر آیا ہے، پچھلے چند مہینوں میں تکڑا ہوتا گیا۔ اس کی وجہ کہ ہمارے ریزروز بھی ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 13.5% بڑھی ہیں۔ نون لیگ کے 5 سالوں کے اندر ایکسپورٹس کی 0 گروتھ تھی، آج ہماری ایکسپورٹس کی 13.5 اس کی گروتھ ریٹ ہے۔ ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اناؤنس کیا، اس میں 1 ارب ڈالر آ چکا ہے 10 مہینوں میں۔ ہمارا جو یورو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا، 2.5 ارب ڈالر اس کے اندر آیا۔ اس کا مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس آ گیا ہمارے میں۔ ہمارا جو اب یہ دوسری چیز فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، یعنی ملک میں آمدنی اور خرچے کے اندر اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں، اور جو پرانی گورنمنٹ سے لیے ہوئے تھے، تو ہم اب 410 ارب روپے کے ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں۔ خسارے سے ہم آج سرپلس کے اندر ہیں۔ جو FBR ہے، ہماری آمدنی جو بڑھ رہی ہے، ہمارا جو FBR ہے وہ 11% پچھلے 10 مہینے میں ہماری آمدنی بڑھی ہے۔ جو مارچ تھا 50%، یعنی ریکارڈ تقریباً 50% ہماری مارچ میں ہماری اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، ہماری FBR کی ہماری آمدنی میں۔ اور اپریل میں اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا، بدقسمتی سے جو آخری ہفتہ تھا جس میں کرونا کی وجہ سے جو شاٹ ڈاؤن ہوا تو اس سے ہمارا ریونیو کم ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی۔ اب کہتے نہیں جو تباہی ہوگی، ملک تباہ ہو گیا، مارا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ ذرا سنیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں روزگار بھی ملتا ہے، جس میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، بڑی انڈسٹری۔ اس میں 7.5% اس کی گروتھ ریٹ ہے، یعنی وہ بڑھ رہی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ جب سے وہ جانتے ہیں کہ کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی، لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی، آج ساری ٹیکسٹائل فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے۔ سیمنٹ، یعنی جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے، اس کی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں، 19%۔ یہ کبھی اس سے اتنی بڑی سیمنٹ کی سیل۔ اس کا مطلب آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے، 30 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی، ساری آپ کی اکانومی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ابھی وہ پوری طرح پیس نہیں ہوا، ابھی پوری طرح نہیں چل رہی ہماری۔ میں نے شروع میں کہا تھا جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، جو غریب لوگوں کے لیے گھر ہیں، وہ ابھی تک بینکوں کو عادت نہیں پڑی ان کو قرضے دینے کے لیے، وہ پوری طرح نہیں چل رہی۔ اس کے باوجود آج ہماری ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہے، اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے۔ موٹر سائیکل، 21% موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹریکٹرز 58% اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز کی سیل میں۔ گاڑیوں میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ اور ٹویوٹا موٹرز والے جو انڈس موٹرز ہے، انہوں نے کہا جب سے ہم نے ٹویوٹا کا پلانٹ لگایا ہے، سب سے زیادہ ہماری گاڑیاں اب بکی ہیں۔ اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے، جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، اکانومی تو چل رہی ہے۔ پھر کراچی سٹاک ایکسچینج ہے، وہ بلومبرگ کہتا ہے کہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینج ہے، 66% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر IT کی ایکسپورٹس، یہ جو ہمارا آگے فیوچر ہے IT کی ایکسپورٹس میں 44% ہماری IT کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس سال۔ 65% ہماری پبلک تو رہتی ہے دیہات میں۔ اب یہ لوگ جب کہتے ہیں جی ملک تباہ ہو گیا، آج ذرا دیہات کے اندر حالات دیکھیں۔ ایک تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اگر ٹریکٹروں کے اندر سیل 58% ہوئی ہے تو کچھ تو، اور یہ جو موٹر سائیکل یہ دیہات کے اندر کچھ تو چینج آیا ہوگا، اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں آیا۔ پہلے تو ہم نے قانون پاس کیا کہ جب کسان اپنا گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل کے اندر، اس کو اسی وقت پیسہ دینا چاہیے۔ پہلے کسانوں سے ظلم ہوتا تھا، کٹوتی ہوتی تھی،
اس کو اگر گنے کی قیمت 180 ہے تو اس کو 120 پہ فارغ کر دیتے تھے، اس کو ایک سال پیسہ نہیں دیتے تھے۔ ہم نے قانون بنایا کہ گنے والے جو بیچارہ کسان محنت کرتا ہے سارا، اس کو اسی وقت پیسہ ملے گا۔ کبھی گنے والوں کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا جتنا ہمارے دور میں ملا ہے، اور اس کی وجہ سے گنے کی جو پروڈکشن ہے وہ 22% گنا کی پروڈکشن بڑھی ہے پاکستان میں۔ مونگی، چاول 13.6% بڑھا ہے، کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے، پہلی طرح ان کو پیسہ ملا ہے۔ گندم کے اندر ہم نے ان کو جو ریٹس دیے اب گندم کے 500 ارب روپیہ گیا ہے گندم، صرف گندم کے لیے اضافی کسانوں کے پاس۔ جو مکئی ہے 27.4% مکئی بڑھی ہے پاکستان میں، جس کی پروڈکشن بڑھی ہے۔ لائف سٹاک 2.6%، اس میں ہمیں کافی کام کی ضرورت ہے۔ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 1100 ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے اس سال۔ تو جو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ برے حالات ہیں، تو جو 65% پاکستان جو دیہاتوں میں رہتا ہے، ان کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں جتنا آپ پہنچا ہے۔ تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، کبھی پوچھیں جائیں کسانوں سے، تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں، اور یہ ابھی رکے نہیں۔ ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں، کسان کارڈ لے کے آئے ہیں۔ اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسڈی دینی ہو، ڈائریکٹلی کارڈ کے تھرو اس کسان کے بینک میں آئے گی، مڈل مین نیچے سے نکل جائے گا، جو پیسے کاٹتے تھے بیچاروں کو ملتا نہیں تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر قسم کا، یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر، ہم نے پیسے دے رہے ہیں، ہم نے کھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسڈائز کرنا ہے، ہم اب ڈائریکٹلی، یہ جو پنجاب نے شروع کیا، یہ انشاءاللہ کے پی میں بھی آ جائے گا، ڈائریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس، کوئی بیچ میں اس کے آدمی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاٹے گا۔